اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا ہی زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں سے سورہ جاثیہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 37 آیتوں اور 4 رکوعوں پر مشتمل۔ یہ ان آل حوامیم جو صورتیں چل رہی تھی 7 صورتیں، اس میں کی 6ٹھی صورت ہے۔ اس میں ایک لفظ جاثیہ آیا ہے، اسی کی مناسبت سے اس صورت کا نام جاثیہ رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گھٹنوں کے بل گرے رہنا، پڑے رہنا۔ اس کا موضوع بحث جو ہے کہ کفار مکہ جو توحید اور آخرت کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، اس میں شکوک و شبہات نکال رہے تھے، ان کے شکوک و شبہات اور اعتراضات کا جواب دینا اور ان کے جو باطل عقائد ہے اس کی تردید اور اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ کلام کا آغاز اللہ کی توحید کے دلائل سے کیا گیا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھو تو تمہارے ذات اور وجود اور پھر زمین و آسمان، اس کے اطراف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اور یہ اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے جس کو تم ماننے سے انکار کر رہے ہو، دیکھو چوطرف کہ کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ جو جانور اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں اس کو پھیلا دیے ہیں زمین پر، اور پھر آسمان سے بارش کا برسانا اور زمین سے نباتات کا اگانا اور ہواؤں کا چلانا اور دیگر بہت سی نشانیاں ہیں۔ انسان اگر اس میں غور و فکر کرے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے پیچھے ایک ہستی کار فرما جو ان تمام چیزوں کو چلا رہی ہے۔ اور اگر عقل سے سوچے صحیح اور تعصب کے بغیر تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک اللہ ہے، خدا کے بغیر یہ کائنات نہیں چل رہی ہے، جیسا کہ دہریوں کا خیال ہے کہ کوئی نہیں ہے اس کو چلانے والا، بس یہ ایسے ہی اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے اور بس چل رہی ہے۔ یہ انتہائی احمقانہ خیال اور تصور ہے ان لوگوں کا۔ اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اس کو ایک ہستی ہے، خدا ہے، بے خدا نہیں ہے یہ، اور ایک ہی ہے۔ یہ بات بھی جو ہے آپ کو معلوم ہو سکتی ہے اس سے کہ ایک ہی خدا ہے، جیسا کہ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ بہت سے خدا ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں اس بات جو ہے رد کیے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو فساد پھیل جاتا، ایک دوسرے سے لڑ بھیڑ لیتے اور آسمان کی طرف چلے جاتے دوسرے خدا اپنے لوگوں کو لے کر۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کائنات کا نظام بالکل اچھا اور صحیح اور درست طریقے سے انجام پا رہا ہے۔ یہ کوئی کہیں پر جو ہے اس میں فساد نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی خدا ہے جو تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اور وہی فرمان روا کائنات ہے، مدبر کائنات ہے، متصرف کائنات ہے، وہی چلا رہا ہے۔ کسی کو بھی ادنا سے ادنا بھی تصرف نہیں دیا گیا ہے، اختیارات نہیں دیے گئے ہیں اللہ کے سوا۔ یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار بے حد و حساب نعمتیں دے کر اس دنیا میں رکھا ہے، اور پھر اس کے لیے ان تمام چیزوں کی قوت اور طاقت اور پھر جو ہے ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے انسان کے لیے، وہ اس کی خدمت میں مسلسل لگی ہوئی ہے، تو یہ بات جو ہے ثابت ہو سکتی ہے کہ اس کو دینے والی ذات کون ہے۔ وہ ان کے دیوی دوتا نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جو ان تمام چیزوں کا دینے والا ہے، ان تمام چیزوں کا چلانے والا ہے، جو انسان
مسلسل نفع حاصل کر رہا ہے ان تمام چیزوں سے جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ تو یہ بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں اور وہی چلا رہے ہیں، وہی تنہا ہیں، اکیلے ہیں، فرمان روا کائنات ہیں۔ یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک بات، یہ لوگوں کی جو مخالفت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی انہیں دعوت قرآن جو پیش کیا جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس کی مخالفت کرنے والوں کو جو ہے تنبیہ کی گئی اس میں کہ دیکھو یہ وہی نعمت ہے جو اس سے پہلے قوم بنی اسرائیل کو بھی جو ہے دی گئی تھی، ایسی ہی ملتی جلتی نعمت، اور پھر اسی کے ذریعے سے ان کو انہیں عالم بر فضیلت عطا فرمائی گئی تھی۔ ساری دنیا پر ان کو امام اور پیشوا اور مقتدی بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو جو ہے ناقدری کی اس کی، تو پھر ان کو اس امامت اور پیشوائی کے جو عہدہ دیا گیا تھا اس سے برطرف کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ اور یہی کلام ہے، ایسا ہی کلام قرآن کریم جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اے کفار مکہ، تم بھی اگر اس کی قدر نہیں کرو گے تو راہ سے بھٹک جاؤ گے، کیونکہ یہ جو ہے واحد کلام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا جو انسان کو جو ہے اس کے دین کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور صحیح اس کی ہدایت کے لیے جو ہے کافی ہے۔ جو اس کو سمجھے گا اور پڑھے گا تو پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے، دین کی صحیح صاف شاہراہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ۔ جو اس سے جو ہے دور ہو جائے گا تو پھر وہ ہدایت سے دور ہو جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر آخر میں آخرت کے جو عقیدہ جو وہ لوگ رکھتے تھے کہ آخرت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد بس ختم، یہیں کی دنیا ہے، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے، اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ زمانے کے تھپیڑے انسان کو پیدا کرتے ہیں اور مارتے ہیں، بالکل ایسا ہی جیسا کہ ایک گھڑی چل رہی ہے، چلتے چلتے رک گئی، بس ایسا ہی انسان پیدا ہوا، زندہ ہوا، اپنی زندگی گزارا اور مر گیا، بس ختم۔ یہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ اور ایسا سمجھنے والے لوگ، جو آخرت کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی من مانی زندگی گزارے، نفس کے بندے اور خواہشات کے غلام بن کر رہنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی پوچھے نہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ عقیدے آخرت کے بارے میں جو ہے جا بجا اس کو مضبوط کیا گیا ہے، اسی وجہ سے کہ جس کا عقیدہ اچھا ہوگا آخرت کے معاملے میں، اس کو جو ہے یہ احساس ہوگا کہ جواب دہی ہے میری اپنے رب کے حضور، ایک دن آنے والا ہے اور پھر حساب و کتاب ہوگا اور اسی کے مطابق جزا و سزا ہوگی، ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا، تو پھر اس کا عمل خود بخود اچھا ہوتا جائے گا۔ جو لوگ اس عقیدے کا سراسر انکار کرتے ہیں تو پھر ان کا تو کیسا معاملہ ہوگا وہ سوچ سکتے ہیں آپ۔ ان کو جو ہے کسی قسم کی جائز ناجائز حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں رہے گی، وہ جو چاہیں دنیا میں جو ہے جیسا چاہیں کرتے رہیں گے۔ اس کا جو ہے رد کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاق پر جو ہے اس کا منفی اثر پڑتا ہے اور اس کی جو ہے اخلاق اس سے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گمراہ سے گمراہ ہوتا جاتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ جو اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے کہ آخرت نہیں ہے یا آخرت کے بارے میں جو کمزور عقیدہ رکھتا ہے، اس کی جو ہے اس کا رد کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ یقیناً ہے، واقع ہونے والی ہے اور اللہ کے حضور تم سب کو جمع ہونا ہے، اور پھر ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے جو ہے سوال کریں گے اور تم کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور ان آیتوں میں جو سب سے پہلے یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھایا گیا ہے اور اس کو ثابت کیا گیا ہے، یہ شروع کی 3 آیتوں میں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین کہا سب سے پہلے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور جتنے جانور زمین میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی پیدائش میں یقین لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وسیع القدرت اور واسع العلم ہونے کی کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور رات اور دن کے فرق اور اختلاف میں ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں، اور بارش کے ذریعے جو رزق اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو جلا اٹھاتے ہیں، اور ہواؤں کی گردش میں اللہ تعالیٰ کے الہ واحد اور وسیع القدرت اور رزق رساں ہونے کی کتنی ہی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ 3 آیتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی
قدرت کی نشانیوں پر دلالت کرتی ہوئی۔ اس میں سب سے پہلی آیت میں یہ بات آئی ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے بندے ہیں، ایماندار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں، لقومی یوقنون کہا۔ اور تیسری آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، آیات لقومی یعقلون کہا، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ایمان والے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان لاتے ہیں اور اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے یہی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر سمجھتے ہوں گے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جو ایمان تو نہیں لائے ہیں لیکن ان کو یقین ہے، یہ تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ واقعی یہ جو ہے ایک ہستی ہے جو اس کی طرف سے ہے، یہ جو یقین ان کے دل میں جب پیدا ہو گیا ہے تو اس کے بعد کا جو درجہ ہوگا وہ ایمان ہی کا ہوگا، یہ سبب بنے گا ایمان لانے کا یقین کرنے والوں کے لیے۔ اور تیسرا درجہ وہ ہوگا ان کے پاس نہ ایمان ہے اور نہ یقین ہے لیکن عقل سے سوچ رہے ہیں، عقل سلیم ہے ان کے پاس اور غور و فکر کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنی عقل کو لگا رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ بات سمجھ میں آ جا سکتی ہے ایک نہ ایک دن جب عقل کو لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، انسان کو سمجھ دی ہے، جانور نہیں بنایا ہے کہ عقل کو ایسے ہی ڈال کر رکھ دیا جائے، عقل کو استعمال کرنا ہے۔ جو عقل کو استعمال کریں گے تو پھر ان کو یقین بھی پیدا ہوگا، اس کے بعد پھر وہ ایمان لانے کا سبب بن جائے گا۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہوں گے وہ چاہے کتنے دانش مند کہلاتے ہوں گے، جن کے پاس نہ ایمان ہے نہ یقین ہے اور نہ ہی وہ جو ہے اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے سامنے آپ ہزار دلائل پیش کر لیں وہ بات کو نہیں سمجھیں گے اور ان کو نہیں سمجھنا ہے، وہ گمراہی ہو کر رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم ٹھیک ٹھیک آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی ان آیتوں کے بعد اور کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بڑا ہی جھوٹا اور بدعمال ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی کلام کی آیتیں ہیں جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک درست اور حقائق پر مبنی اور براہین کے ساتھ جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، دلائل کے ساتھ اور مثالیں دے کر۔ یہ تمام باتیں سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو پھر کون سی بات اس کے سمجھ میں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب آخر اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی یہ آیتیں جو انتہائی واضح ہے، وہ دلائل کے ساتھ اور مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، ایک یہ بات کو اس کے باوجود بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کے بعد اور کوئی راستہ نہیں رہ جا سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں کھول کھول کر بات بیان کر رہی ہے، مختلف ذرائع سے، مختلف مثالوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے، پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں اور بدعمال ہیں، اور پھر ان کی تباہی لازمی ہے۔ ویل کہا اللہ تعالیٰ نے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور ویل ہلاکت اور تباہی کو بھی کہا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ شان نزول میں جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ نضر بن حارث کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، یا بعض حضرات کا خیال ہے کہ ابو جہل اور اس کے جو ساتھیاں تھے اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہی مزاج کے لوگ تھے، حق کے سامنے آ جانے کے باوجود بھی وہ اس کو ماننے سے انکار کرتے رہے، اور ایسی ہی حالت میں ان کی موت ہوئی، ایمان نہیں لا سکے وہ اپنی زندگی بھر۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خطاب عام ہے، جو کوئی بھی ایسی جو ہے باتیں دل میں رکھے گا اور ایسا عقیدہ رکھے گا اور اس قسم کی حرکتیں کرے گا، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے، ایسی صفات والے، ایسے اوصاف والے جو بھی لوگ ہوں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ کہہ لیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی مذہب کے جو ہے ماننے والے کہہ لیں، لیکن اگر جو ہے اس قسم کی ہٹ دھرمی اور ضد ان کی طبیعت میں رہے گی تو پھر ان کی تباہی لازمی ہے۔ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے پھر تکبر کرتا ہے، اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، لہٰذا آپ اس کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دیجئے۔ یہ ان لوگوں کی صفت ہوتی ہے، خاصیت ہوتی ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں
تو وہ جو ہے اس کو سننا ہی نہیں چاہتے، اور اگر کسی طریقے سے ان کے کان میں کوئی بات پڑ بھی جائے تو اس کے تعلق سے ایسا ظاہر کرتے ہیں اور ایسا اظہار کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ان کی تکبر کی وجہ سے اور کفر پر اصرار کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ فبشروا بعذاب علیم، ان کا حشر جو ہوگا ان کے لیے سنا دیجئے کہ دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ سورہ زمر 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اس کلام کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، یعنی کلام مجید، قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہی کا نازل کرتا ہے۔ یہ وہ ایسا کہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اور یہ جو ہے بار بار اس کو جو ہے دہرایا گیا ہے، مختلف انداز میں، مختلف مثالیں دے کر، دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا گیا ہے۔ اور پھر اس کے پڑھنے والے کو کیا ہوتا ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے پڑھنے والے اور اس کے سننے والے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، گداز ہو جاتا ہے، اس کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے کے لیے۔ اگر کوئی واقعی میں اس کو سمجھتا ہے تو پھر یقیناً اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جو کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے، اس سے منہ موڑ رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں آج دنیا میں، ایسے مسلمانوں میں سے بھی ہیں جو غرور اور تکبر کرتے ہیں اور اپنا منہ موڑتے ہیں۔ کوئی سنانا چاہتا ہے تو نہیں سننا چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، مذاق بناتے ہیں، اس کا دل لگی بناتے ہیں، اور زندگیاں گزر جاتی ہیں ایسے ہی کرتے کرتے کرتے، اور موت آ جاتی ہے۔ ان کو جو ہے چاہیے کہ فوراً توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور رجوع ہو جائیں اللہ کے کلام کی طرف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔